السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالباری آپ تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکےدار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ گیا ہوں خواجہ حسن نظامی جو لکھے تھے مٹی کا تیل۔ مٹی کا تیل کون لکھے؟ تو خواجہ حسن نظامی لکھے تھے۔ مٹی کا تیل جو لکھنے والے ہیں اس کا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی۔ اسی کے بارے میں مٹی کا تیل جو ہے اسی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو 12th کلاس میں اردو بک پڑھائی جاتی ہے، اور یہ چیپٹر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر سال آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس چیپٹر سے بہت زیادہ کوشچن رہتا ہے۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ دیکھیے، اور میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی ہمارا پچھلا ویڈیو کوئی بھی بچہ نہیں دیکھا ہے تو وہ جا کر دیکھ لیں گے، کیونکہ میں بہت ہی سرل انداز میں آپ لوگوں کو پڑھایا ہوں، سمجھایا ہوں۔ اگر آپ ہمارے سارے ویڈیو کو دیکھ کر ایگزام دینے جائیں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا 95 سے زیادہ نمبر آئے گا، بشرطے کہ آپ میرے سارے ویڈیو کو دیکھ کر جائیں گے تب۔ تو چلیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ کیا ہے مٹی کا تیل؟ اور مٹی کا تیل جو ہے وہ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ کیا ہے بچوں؟ مضمون ہے۔ تو دیکھیے، اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو، جو کیا ہو؟ بیکار ہو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہو اور وہ کیا ہو؟ بیکار ہو۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے، حقیر و ذلیل کمتر سمجھا جا سکے۔ ایسی کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ آگے دیکھیے، 4 عنصر، یہ 4 عنصر جو ہیں اس کو بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد تو کر ہی لینا ہے۔ 4 عنصر، نمبر 1 آگ، نمبر 2 ہوا، نمبر 3 پانی، نمبر 4 خاک۔ یہ 4 عنصر کیا کیا ہیں؟ آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، خاک ہے۔ خاک میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے، سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے، جو تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے، تمام مخلوقات کے پاؤں میں روندی جاتی ہے۔ اس کو بھی صحیح طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے۔ جب پانی کی ریت آتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ جو مٹی دھول کن ہوتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں۔ ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے۔ جب ہوا چلتی ہے نہ جانے کتنے دھول کو لے کر چلی جاتی ہے۔ وہی بات کہا جا رہا ہے کہ ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے اور آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے، اور آگ کی تمازت سے جلا کرتی ہے، مگر اف نہیں کرتی۔ دیکھنے میں اس کی بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ اس کی بیچارگی اور ذلت پر کیا آتا ہے بچوں؟ ترس آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ترس آتا ہے۔ لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرے گی۔ اگر آپ اس سے سوال کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی ہے۔ ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا، ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے کیا کیا؟ تیار کیا۔ دیکھیے، خاص کر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، خاص کر انسان جو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ انسان جتنے بھی ہیں سب کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہیں۔ مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ ہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی اشرف المخلوقات ہیں مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور مٹی ہی میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں زیادہ ترم خاں بننے کا نہیں، کیونکہ آپ سے بڑے بڑے ترم خاں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ بات کہا جا رہا ہے کہ خاص کر انسان جو اشرف المخلوقات ہیں مجھ سے پیدا ہوتا ہے اور مجھ ہی میں فنا ہو جاتا ہے۔
اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں۔ نایاب خزانے قدرت کے کہاں دبے ہوئے ہیں؟ اس ناچیز خاک میں جو مٹی ہے اس میں نایاب خزانے دبے ہوئے ہیں، جن کو کام ملا کر انسان آدمی کہلاتا ہے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی کیا کرتا بچوں؟ بسر کرتا۔ خیر، اور چیزیں تو اپنی جگہ ہے، مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا، کیا ہے بچوں؟ چکنا، یہ ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے، جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں، جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ مقابلہ کر کے دیکھو تو چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ کون سا تیل؟ چنبیلی کا تیل ہوا، موتیا کا تیل ہوا، اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت اور نازک دماغ لوگ چنبیلی وغیرہ کے تیل کو سر چڑھائے رکھتے ہیں۔ دیکھیے، بڑے بڑے خوبصورت اور نازک دماغ لوگ چنبیلی وغیرہ کے تیل کو سر چڑھائے رکھتے ہیں، اور جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی، جہاں مٹی کا تیل دیکھا کہ ناک ڈھک لیے کہ بدبو کر رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو آیا کہ ناک ڈھکی، مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ یہ جو پانی ہے یہ تمام تیلوں سے کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کر ہے۔ آج کل تمام دنیا میں اس کے دم سے اجالا ہے، آج کل تمام دنیا میں اس کے دم سے کیا ہے بچوں؟ اجالا ہے۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، مات کرنا شروع کر دیا ہے۔ مات کرنا کہتے ہیں کسی کام میں بڑھ جانا، بازی لے جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ مات کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ لوگ، جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی، آگے دیکھیے، اگر کسی اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب بجلی نہیں تھی، جب کوئی روشنی نہیں تھی، اس وقت اگر سب کے گھر میں جلتا تھا، روشنی ہوتی تھی، کس سے ہوتی تھی؟ مٹی کے تیل سے ہی روشنی ہوتی تھی۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے، تاہم اس کا عالمگیر اثر ابھی تک باقی ہے۔ یہاں پر دیکھیے شروع کر دیا ہے، تاہم اس کا عالمگیر اثر ابھی تک کیا ہے؟ باقی ہے، ابھی تک باقی ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے مٹی کے تیل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور عالمگیر کہتے ہیں جہاں کو فتح کرنے والا تمام دنیا کا، جہاں کو فتح کرنے والا تمام دنیا کا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالمگیر کہتے ہیں۔ دیکھیے آگے، متوسط درجہ اور ادنا درجے کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، متوسط درجہ اور ادنا درجے کے آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں، مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے، مٹی کے تیل کے سوا کچھ بھی نہیں جلا سکتے۔ ان کے پاس نہیں اتنا پیسہ ہے، روپیہ ہے کہ وہ کچھ خرید سکے گا، بجلی لے سکے گا، یا روشنی اپنے گھر میں کر سکے گا، اس کے لیے اس کو لیمپ لانا پڑے گا۔ تو اس ٹائم میں جب آدمی کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، اس ٹائم میں سہولتیں نہیں تھی، تو اس وقت جو کام آ رہا تھا وہ مٹی کا تیل ہی کام آ رہا تھا۔ سب کے گھر میں مٹی کے تیل سے روشنی ہو رہی تھی۔ یہی بات بتایا جا رہا ہے کہ مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے کیا کرتا ہے؟ دکھاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے، اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے، یہ سب کس کی بات چل رہی ہے؟ مٹی کے تیل کی بات چل رہی ہے۔ اس کی روشنی میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی روشنی میں نمازیں پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے ہیں، واعظ اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں، کس کے روشنی میں؟ مٹی کے تیل کے ہی روشنی میں۔ یہی وہ تیل ہے کہ چور کو چوری میں مدد دیتا ہے، یہی تیل ہے کہ چور کو چوری میں کیا کرتا ہے بچوں؟ مدد دیتا ہے، اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ تو لالٹین جو دکھاتا ہے پولیس کو چور پکڑنے میں، وہ کون سا تیل ہے؟ مٹی ہی کا تیل ہے۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں جب مونس و غم گسار پاس نہ ہو، تو مٹی کا تیل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے، اپنا وجود کیا کرتا ہے بچوں؟ اپنا وجود
فنا کر دیتا ہے، اپنا وجود کیا کرتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے۔ موس و غم غسار پاس نہ ہو تو، موس و غم غسار پاس نہ ہو تو، موس کہتے ہیں ان سے رکھنے والا، دوست جب نہ ہو، غم گسار غم خار ہمدرد، سمجھے؟ جب آپ کے پاس کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی غم گسار نہیں ہوگا، کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، اس وقت اگر کوئی کام آئے گا تو مٹی کا تیل ہی کام آئے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی دیتا ہے۔ آگے دیکھیے، امریکہ راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہے۔ یہ لائن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ویری ویری موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ لائن۔ امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے، کہاں کا راک فیلر تھا بچوں؟ امریکہ کا۔ اسی طرح کوشچن آئے گا آپ کو کہ راک فیلر تھا کہاں کا؟ امریکہ کا، پاکستان کا، ہندوستان کا، کیا کہتے ہیں افغانستان کا، تو آپ کو وہاں پر لگانا امریکہ کا۔ تو امریکہ کا راک فیلر اسے خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد بہت ہی زیادہ دولت کا مالک ہے۔ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے، ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے۔ یہی تیل دنیا کی تمام گلیوں میں کام آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی رہتی ہے، سمجھے؟ یہی وہ تیل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھیے، اے خاک نشیں تیل ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آتی ہے اور تو مستعل ہوا، خدا کی قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے۔ شعلہ زار بن کر کیا ہوتا ہے بچوں؟ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی یہ قسمت کے برسوں کیا ہے بچوں؟ اور انسان کی قسمت کی برسوں پہاڑوں اور دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے، جو وجود خاکی کو جلا کر کیا کر دے بچوں؟ فنا کر دے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ لوگ، یہاں پر دیکھیے، کہا جا رہا ہے یہ قسمت کے برسوں ٹکڑے مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے۔ آگے دیکھتے ہیں، تو اتنا بے غرض و بے تعلق کیوں ہے؟ اتنا بے غرض و بے تعلق کیوں ہے؟ تیری روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، تیری روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، تجھے روشنی دینے سے کام کیا تو اتنا کہا جا رہا ہے یہاں پر تیری روشنی میں، کیا کہا؟ تیری روشنی میں۔ یہاں پر دیکھیے آپ لوگ، یہاں پر دیکھیے آپ لوگ کہ تیری روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، تجھے روشنی دینے سے کام کیا تو محض تثنی نہیں کر سکتا؟ محض تسی کیا لکھا ہوا ہے؟ محض تسی نہیں کر سکتا جو لوگوں کو گناہ سے بچائے، یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے۔ یہ کہا جا رہا ہے کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کرے؟ اپنی آتشی تماچے سے کیا کرے؟ خبردار کرے۔ یہی بات کہا جا رہا ہے، کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں، کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنی آتشی تماچے سے خبردار کرے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے، البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لاتا ہے۔ اپنی نیک قوت جو اس کو بھول جاتا ہے اور بری طاقت جو ہے اس کو کیا لاتا ہے؟ کام میں لاتا ہے، لا کر خود تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتا
دیتا ہے، خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ تیری صلاح کل پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ خوش و خرم کے ساتھ کیا کرتے ہیں بچوں؟ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہاں لاسٹ میں آپ لوگ دیکھ لیجئے ورڈ میننگ۔ عنصر کہتے ہیں اصل، جڑ، گو۔ تمازت کہتے ہیں گرمی، شدت کی گرمی۔ خمیر کہتے ہیں سرسست مزاج، فطرت۔ اشرف کہتے ہیں عزت دار، مہذب۔ نایاب، نادر وہ چیز جو میسر نہ آئے۔ سر چڑھ جانا، بہت منہ لگانا، بہت زیادہ لاڈ کرنا۔ مات کرنا، کسی کام میں بڑھ جانا، بازی لے جانا۔ عالمگیر، جہاں کو فتح کرنے والا، تمام دنیا کا۔ مونس کہتے ہیں انس رکھنے والا، دوست۔ غم گسار، غم خار، ہمدرد۔ مستعل کہتے ہیں بھڑکتا ہوا، کیا؟ بھڑکتا ہوا۔ محتسب کہتے ہیں حساب لینے والا، حساب لینے والا کیا کہتے ہیں بچوں؟ محتسب کہتے ہیں۔ لیمپ کہتے ہیں چراغ کو۔ آگے دیکھیے خرمی، خوش و شادمی، خوش و شادمانی، کیا؟ خوش و شادمانی۔ تو میں آپ لوگوں کو جو بھی بتایا ہوں، اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو دیکھ لیں گے، اس سمری کو صحیح طریقے سے آپ صرف ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کا ایک کوشچن بھی یہاں سے مس نہیں ہوگا۔ آپ خود ہمارے ویڈیو کو دیکھیں، دوست احباب کو بھی شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں اور کریں۔ پھر ملتی ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔